اور شرک کا ڈیفینیشن یاد رکھنا آپ. شرک کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگوں نے انتہائی غلط تعریف کی ہے، بلکہ تقریروں میں کی ہے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے. اللہ کے برابر کسی کو رکھا جائے تو شرک ہے، ورنہ نہیں. یہ بالکل غلط تعریف ہے، غلط ڈیفینیشن ہے شرک کا. شرک، واٹ از شرک؟ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے لیول کسی کو رکھے تو ہی شرک ہے. بس شرک نہیں، میں پوچھ نہیں رہا ہوں. شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے برابر. تو ایسے عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے. دیکھو ہم جو ہے، ہم قبر کو سجدہ کرتے ہیں تو کیا قبر والے کو اللہ کا مقام دیتے ہیں؟ ہم نہیں دیتے. ہم اللہ نہیں سمجھتے اس کو. تو یہ شرک نہیں ہے پھر قبر کو سجدہ کرنا. سمجھ رہے ہیں جی؟ مانگنا، ہم بابا سے یا اولیاء سے مانگتے ہیں، قبر والوں سے ہم دعائیں کرتے ہیں، لیکن اللہ سمجھ کر نہیں، اللہ کے برابر کر کے نہیں مانگتے. وہ اللہ کے نیک، پہنچے ہوئے، برگزیدہ، اللہ کے قریب رہنے والے بندے ہیں، اس لیے مانگتے ہیں. شرک، کیونکہ شرک کیا ہے؟ اللہ کے برابر. یہی گڑبڑ ہے، تعریف غلط ہے. شرک اس کو نہیں کہتے ہیں. شرک اس کو کہتے ہیں پھر صرف شیء من انواع العبادت لغیر اللہ. عبادت کی قسموں میں سے کسی قسم کی عبادت کو غیر اللہ کے لیے کرنا. یہ یاد رکھ لیجیے، بچوں کو یاد دلا دیجیے. جسے ہے نا 1+1=2. سب کو معلوم ہے، بچوں کو معلوم، عورتوں کو. 1 زائد 1 واحد، زائد واحد یساوی 2. 1 پلس 1 2 ہوتا ہے. 1 - 1 0. معلوم ہے سب کو؟ A B C سب کو معلوم. اس سے زیادہ یہ معلوم ہونا توحید کا ڈیفینیشن، شرک کیا ہے، سب کو معلوم نہیں. اور یہ نہیں معلوم تو پھر معلوم کیا ہے؟ ورنہ کیونکہ میں نے یوٹیوب میں تقریر سنی تو حیران پریشان ہوں میں، یہ کیا ہے؟ لوگوں کو اتنا گمراہ کر رہا ہے بیان کرنے والا دین کا نام لے کر. اللہ کے برابر لیبل کرنا. اور ایک آیت لی جس آیت میں قیامت کے دن جن لوگوں نے شرک کیا وہ کہیں گے اللہ سے، اللہ کاش کہ ہم نے تیری مخلوق کیوں تیرے برابر نہ کیا ہوتا. ایک آیت پکڑ لی. اور قرآن کی بہت ساری وہ آیتیں جو شرک کو سمجھا رہی ہیں. شرک کس کو کہتے ہیں؟ ابھی جو ڈیفینیشن، جو معنی ہم نے بیان کیا آپ کے سامنے، یہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن و حدیث سے. کیونکہ مکہ کا کافر جو شرک کرتا تھا وہ اپنے بزرگوں کو اللہ کے برابر نہیں کیا ہو، تو پھر شرک کیسے ہوا اس کا؟ سمجھ میں آ رہی نا باتوں کو غور سے سنیے، توجہ سنیے. یہ سائنس میتھمیٹکس سے زیادہ امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے یہ جو آپ سن رہے ہیں. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، کہ مکہ کے مشرک تھے نا، مکہ میں ابو لہب فلاں 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 ہیں، شرک کرتے تھے. تو ان کا شرک کیا تھا؟ کیا ان لوگوں نے اپنے اولیاء کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے مقبورین کو اللہ کے لیول کیا تھا؟ نہیں، ایسا کہیں نہیں ملتا ہے ہمیں قرآن میں. بلکہ وہ سفارشی کے طور پر ان سے مانگتے تھے کہ قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کریں گے، یا اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ان لوگوں نے ان بزرگوں کو یا ان مرے ہوئے لوگوں کو بنایا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو ہم ان کے تھرو، ان کے توسط، ان کے وسیلے سے اپنی عبادتوں کو، اپنی بندگیوں کو، اپنے تقربات کو اللہ کے قریب کریں گے. یہ ان کا شرک قرآن بتاتا ہے ہمیں. قرآن کی آیتوں میں یہ بات. تو اس کا مطلب، شرک کا مطلب یہ ہوا، شرک کا معنی یہ ہوا عبادت کی جتنی قسمیں ہیں ان میں سے کسی ایک قسم کی عبادت کو غیر اللہ کے لیے کیا جائے تو شرک. چاہے آپ لیول سمجھیں یا نہ سمجھیں، برابر سمجھیں یا نہیں سمجھیں.